نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری نہ ہے، یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، جہاں ہو ظلم کی کثرت وہ نظام آخری ہے۔ سنیں گے دوستوں اقرا حسن کے ایک مشاعرہ کا ویڈیو، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں ویڈیو کو۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا مشاعرہ، آپ کے مشاعرے کی آج تک ہم نے صرف تعریف سنی تھی، آج یہاں پر آ کر دیکھ بھی لیا اور بس آپ سب کی طرح یہاں پہ سننے آئی ہوں، تو تھوڑے سے صبر کے ساتھ سبھی شاعروں کو سنیں۔ اور مائک والوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے بڑے نواز دیوبندی صاحب مائک بدل دیجیے پلیز، اور بس آپ کی طرح میں شعر سننے آئی ہوں۔ دعا خیر میں بہت شکریہ۔ نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری نہ ہے، یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، نہ یہ صبح آخری ہے نہ یہ شام آخری ہے، جہاں ہو ظلم کی کثرت وہ نظام آخری ہے۔ یا آج کہرانے کی اس بیٹی کو دیکھا واہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جس کے سر کا دوپٹہ نہیں سر کا، جس کی پیشانی کی متانت کم نہیں ہوئی، جس کی آنکھوں میں حیا ہی حیا نظر آئی، جس کے چہرے پہ سادگی نظر آئی، نہ کوئی غازہ تھا نہ کوئی لپسٹک تھی، لباس سادہ، گفتگو سادہ، سمٹ کے ایسے بیٹھنا جیسے فرشتہ بیٹھ رہا ہو، مجھے بہت اچھا لگا۔ مبارکباد آپ کے دیار کو، اور خدا کرے ایسی ہی بیٹیاں ہوں تو ہندوستان زندہ ہو جائے گا۔ میرا شوق ہی یہ ہے، میرا شوق شاعری ہے، میرا مشن تعلیم ہے، اور تعلیم بھی بیٹیوں کی تعلیم۔ الحمدللہ 25 اسکول چلاتا ہوں بیٹیوں کے۔ آج اقرا کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے خواب کی تعبیر نظر آ رہی ہے۔ میں ایسی ہی بیٹیاں چاہتا ہوں جن کی آنکھوں سے ہندوستان جھانک رہا ہو، جن کی آنکھوں سے شرم و حیا جھانک رہی ہو، جن کا لباس متانت اور پاکیزگی کا غماز ہو، ایسی ہی بیٹیاں چاہتا ہوں۔ مجھے لگا کہ آج میں صفدر بھائی، امجد بھائی، بابر بھائی کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے انہوں نے اس محفل میں بلا کر کے، حالانکہ ان کے والد سے میرے بڑا دیرینہ تعلقات تھے، میرے کئی اداروں میں ان کی بڑی معاونت رہی۔ جب ہم کوئی ادارہ بناتے تھے تو منور بھائی سے کہتے تھے کچھ پیسے دے دیجئے، تو ہمیں پیسے بھی ملتے تھے۔ لیکن آج پہلی ملاقات ان سے ہے، یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ساری سادگیاں دیکھیے، اور تعلیم پوچھئے تو LLM، قانون کی آخری سرحد کو ہاتھ لگا کے آئی ہے یہ بیٹی۔ اور ایسا نہیں کہ یہ آپ کے قصبے اور اطراف کے کسی کالج میں پڑھی ہو۔ میں جس بستی، جس دیار یعنی کہ لندن کا ذکر کر رہا تھا، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہے۔ اس کے بعد نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی حیرانی ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہندوستانی ہے۔ کیا کہنے، کیا واہ۔ میں اپنی اس بیٹی کو اپنا ایک مطلع نظر کرتا ہوں۔ جی عنایت۔ کہتا ہوں ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں کے تمام میرے دوستوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے ساتھیوں نے، میرے بیٹوں نے، میرے چھوٹوں نے، بیٹیوں نے اپنے اپنے نہج، اپنے اپنے انداز کی خوبصورت شاعری پیش کی۔ ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے، ایک اسٹائل ہے، اپنے طور سے آدمی سوچتا ہے، اپنے انداز سے کہتا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا انداز ذرا سے مختلف ہوگا، تو ہم ایسا کوئی تقاضا بھی آپ کو نہیں کریں گے۔ اچھا اتنی رات گئے، آپ کو تقاضا بھی کر کے کیا کریں؟ ہم خود
خود تھک جاتے ہیں. اب تو ہمیں مشاعرے میں سننے کے پیسے ملتے ہیں، سنانے کے نہیں ملتے. آخر میں بچتے ہیں. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے لوگ آپ آخر میں ہماری وجہ سے رہ گئے، وہ اقرا بھی بار بار ان کے جتنے منتظمین ہوں گے، دوست عزیز، وہ سب آ کے کہتے تھے چلو اقرا چلو. تو وہ بیچاری یہی کہتی تھی کہ نواز صاحب کو سن لیں. تو میرا خیال سے آپ بھی بیٹھے رہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے علاقے میں اس سے زیادہ اچھے لوگ ہو بھی نہیں سکتے جتنے بچ گئے. تو میں اپنی اس بیٹی کو مطلع نظر کرتا ہوں. تیار رہیے گا. تیار ہونے کی علامت بتائیے کہ آپ ابھی زندہ ہیں. کیسے بتائیے. شکریہ. کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے. اقرا سنو بیٹی کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. دوسرا مصرع آپ سے زندگی چاہتا ہے. ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. کیا کہنے، کیا کہنے. ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. دوستو اقرا حسن کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دوستو منتخبات اس کتاب سے غیب کی باتوں پر ایمان سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں. مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجہ پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں. اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو کیونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ: اور جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے؟ یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں جلا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو. اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے. جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی ہے. ان میں سے ایک نے کہا، ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا کروں گا. دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناگا نہیں ہونے دوں گا. تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. ان میں سے آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے، لہٰذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں.
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کا کسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات ہی میں چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہاں تک یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ بات کہیں گے تو تم یہ کلمات کہو۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسفر ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھکا دے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کے تمام معاملات ہیں، جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔